ٹائم پہ ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے، لیکن بہرحال آپ کے کورس کا حصہ ہے تو کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کا ایس آئی یونٹ کیا ہے؟ ایس آئی یونٹ یہ مجھے نہ بتائیں، آپ کو نہیں پتہ، بالکل ایگزام سر پہ ہے۔ ایس آئی یونٹ ہے اس کا سیکنڈ۔ ایس آئی کا کیا مطلب ہے؟ سسٹم انٹرنیشنل، آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈیٹیل میں۔ سیکنڈ کی ڈیفینیشن جو آج کل بکس میں چل رہی ہے، یعنی بکس میں نہیں، سائنٹیفک دنیا میں چل رہی ہے، وہ آپ کو کچھ ٹیکسٹ بکس میں مل جائے گی، کچھ میں نہیں ملے گی۔ وہ ہے پتہ نہیں سرٹن نمبر آف انرجی چینجز ان اے سیزیم ایٹم، آپ خود دیکھ لیں۔ کم از کم اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر ٹائم میجر کیسے کرتے ہیں؟ تو ہسٹوریکلی ہم بہت سی چیزیں یوز کرتے رہے ہیں۔ ہم چاند سے میجر کرتے ہیں، مون سے اور سن سے، آپ کو پتہ ہے، اور منتھس، ڈیز اور ایئرز جس طرح میجر کیے جاتے ہیں ان سب کا آپ کو پتہ ہے۔ لیکن ود دی ایڈونٹ آف سائنس، جب ٹیکنالوجی کافی زیادہ ہو گئی، ہمیں زیادہ پریسائز جو میجرمنٹس تھی اس کی ضرورت پڑی، تو ہم نے شروع کر دیا، یعنی اس کا کافی ٹائم ہو گیا، یہ آج کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو آئیڈیا ہے ٹائم کو میجر کرنے کا وہ ہے کہ آپ نے ریپیٹڈ آسیلیشنز کو یوز کرنا ہے۔ ریپیٹڈ آسیلیشنز، اس ڈیٹا سے آپ اس وقت اس پہ اس کو ٹینشن نہ دیں، مجھے پتہ ہے آپ کو یہ ڈرا رہا ہے، ہراس کر رہا ہے، آپ کو ٹیررائز کر رہا ہے، لیکن اس وقت اس پہ آپ اپنی اٹینشن رکھیں، باقی ہر چیز کو بھول جائیں۔ ریپیٹڈ آسیلیشنز، آسیلیشن کیسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی یعنی موومنٹ، دیکھیں ٹو اینڈ فرو موومنٹ، ایک جگہ سے آپ شروع ہوں اور واپس اسی جگہ پہ چلے جائیں تو وہ ایک آسیلیشن ہوگی۔ یہ سمپل پینڈولم ہے، تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے اصل میں، لیکن اس میں یہ میٹل باب ہے، یا یعنی بال ہے، وہ آپ نے کسی اسٹرنگ سے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بہت چھوٹی سی پتلی سی رسی ہو، کوئی دھاگا ہو، مضبوط اسٹرنگ ہو، اس سے آپ نے ایک فکس پوائنٹ پہ اس کو باندھا ہوا ہے۔ اس کو جب آپ چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے گریوٹی کی وجہ سے وہ یوں جاتا ہے، تھوڑا سا جائے گا اور واپس آئے گا۔ جب یہ واپس اپنی جگہ پر پہنچے گا تو اس پورے یہ جو روٹین ہوئی ہے اے سے بی اور بی سے اے، اس کو ایک آسیلیشن کہا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی چیز، یہ ضروری نہیں ہے یہی موومنٹ ہو، کوئی بھی ٹو اینڈ فرو موومنٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پھر واپس آنا۔ تو اگر آپ الیکٹریسٹی سے پہلی والی گھڑیاں دیکھیں، آج کل بھی وہ بنتی ہیں، تو ان کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو اس قسم کی چیز نظر آئے گی۔ اس کو بیلنس ویل کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ اور اس کے متعلق آپ نیٹ پہ، جن لوگوں کو شوق ہے، جن اسٹوڈنٹس کو، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر میں یعنی اپنا اور آپ کا ٹائم نہیں ضائع کروں گا، ایگزام بالکل سر پہ ہے۔ بیلنس ویل تھا۔ پھر جب الیکٹریسٹی آئی تو اب ہمارے پاس کارڈز، کرسٹلز ہیں۔ کارڈز کیا ہے اور کرسٹلز کیا ہیں یہ آپ خود دیکھیں، لیکن کارڈز میں کرسٹلز جو ہیں اس میں الیکٹرک کرنٹ آپ ڈالتے ہیں تو اس میں جو موومنٹ ہوتی ہے اس سے آپ میجر کرتے ہیں ٹائم، یعنی آپ نے سنا ہوگا کارڈز واچز، تو وہ اس کی جو پیچھے آئیڈیا ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ اتنی ڈیٹیل آپ کے کورس میں نہیں ہے، اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائے سمپل پینڈولم کی طرف۔ دیکھیے ایک ایکسپیریمنٹ آپ آلریڈی اسکول میں کر چکے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ۔ سمپل پینڈولم کی اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے مختلف ریڈنگز لی تھیں، لیکن کلاس میں شاید آپ سو رہے ہوں یا بہت زیادہ اٹینٹیو نہ ہوں، بیک بینچر ہوں، اور آپ ابھی ایگزام آپ نے ظاہر اس میں اچھا گریڈ لینا ہے، اسٹار لینا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کلاس میں کیا کیا تھا۔ یہ ہے، اس میں آپ گھبرانا نہیں ہے، بہت زیادہ ایزی ہے، صرف آپ نے ذہن میں اس چیز کے آپ کو سمجھو پینڈولم کیا ہوتا ہے۔ تو پینڈولم اسینشلی کسے کہتے ہیں؟ ایک میں نے آپ کو بھی بتایا، یعنی ایک بال ہے، اسٹرنگ کے ساتھ آپ نے اس کو اٹیچ کیا، اس کو سسپینشن کہا جاتا ہے۔ یہ میٹل یا کسی بھی سبسٹنس کا ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ، یہ پوائنٹ جو ہے یہ فکسڈ ہے، اس فکسڈ پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، اور یہ گریوٹی کے افیکٹ کے انڈر یہ ٹو اینڈ فرو، یعنی یہ آسیلیشنز کرنے شروع کر دیتا ہے، یوں جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو سمپل پینڈولم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو دو تین بالکل بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، پیریڈ کسے کہتے ہیں؟ تو پیریڈ آف اے پینڈولم از دا ٹائم ٹیکن فار ون آسیلیشن۔ تو اگر آپ نے اے سے اس کو چھوڑا، بی تک گیا، واپس آیا، اور ادھر آپ نے اسٹاپ واچ آن کی ہوئی تھی، آپ نے ٹائم نوٹ کر لیا، بہت زیادہ ایکوریٹ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو زیادہ آبزرویشنز لینی پڑے گی، تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کو پیریڈ کہا جاتا ہے۔ تو ٹائم فار ون آسیلیشن، رائٹ؟ بس شارٹ میں یہ لکھ دیتے ہیں، ون آسیلیشن۔ اور پھر آپ کو فریکوینسی کا پتہ ہونا چاہیے جو کہ پیریڈ کا الٹ ہے، اور غور سے سنیں۔ پیریڈ از دا ٹائم فار ون آسیلیشن، رائٹ؟ ٹائم ٹیکن ٹو کمپلیٹ ون آسیلیشن۔ فریکوینسی از دا نمبر آف آسیلیشنز پر سیکنڈ۔ نمبر آف آسیلیشنز پر سیکنڈ، یہ آپ کی فریکوینسی ہے۔ یہ سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آئی دوبارہ سے سن لیں، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، بہت زیادہ آسان چیز ہے۔ اب آ جائیں اس طرف کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، اور اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے، ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ جو لینتھ ہے اس کا جو
پیریڈ ہے اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. ریلیشن شپ کا مطلب جب لینتھ ہم بڑھاتے ہیں تو پیریڈ اس کے ساتھ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. اور پھر اسکوائر آف دا پیریڈ کے ساتھ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں کیوں اسکوائر آف دا پیریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جو کویشچن سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم آخر یہ اتنی اذیت سے ہمیں کیوں گزارا جا رہا ہے, کیوں ہم ٹارچر ہمیں کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کلاس میں ایکسپیریمنٹ کروایا پورا. بھئی اگر آپ کو یہ ریلیشن شپ پتہ ہے لینتھ کا کیا ہے تو ہمیں آلریڈی یعنی پہلے سے بتا دیں ہمیں یہ ایکسپیریمنٹ کیوں کروا رہے ہیں. تو آپ کو ایکسپیریمنٹ اس لیے کروا رہے ہیں کیونکہ ایکسپیریمنٹ سے امنگ ادر تھنگس آپ کا ذہن جو ہے وہ شارپ ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے ڈیٹا آپ نے ریڈ کیسے کرنا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے مثلاً جو گراف ہیں وہ کیسے پلاٹ کرنے ہیں. گراف سے آپ کو بہت سی ریلیشن شپ سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ڈیٹا ریڈنگ سے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے, آپ کو سائنٹیفک تھنکنگ کی لاجیکل تھنکنگ کی سمجھ آتی ہے. یہ تمام ایکسرسائزز آپ سے اس لیے کروائی جاتی ہے, ورنہ تو آپ کو سمپل ہم بتا دیں, میں بھی سے بتا دیتا ہوں کہ لینتھ جب بڑھے گی تو جو پیریڈ ہے وہ بھی ساتھ انکریز کرے گا, رائٹ. لیکن اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, آپ نے بلکہ کلاس میں کیا کیا تھا, آپ نے یہ کیا تھا کہ آپ نے مختلف لینتھس کے ٹائم پیریڈ نوٹ کیے ریلیشن شپ معلوم کرنے کے لیے, فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. مختلف لینتھس کے ٹائم پیریڈ آپ نے کس طرح کیلکولیٹ کیے. تو لیٹ سپوز یہ ہے 0. یہ میٹرز میں ہے بائی دا وے, لینتھ ان میٹرز 0.5 میٹر ہے وچ از 50 سینٹی میٹرز. آپ نے یہ 0.5 میٹر کی لیٹ سپوز یہ پہلی ریڈنگ تھی, اس پہ آپ نے یہاں سے بال کو چھوڑا. اب آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ نے اسٹاپ واچ آن کی, اس میٹل باب کو آپ نے چھوڑا, یہ جب واپس آیا پوائنٹ اے پر, جیسے ہی واپس آیا آپ نے دوبارہ سے کلک کیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس کا جو ایک آسیلیشن کا جو ٹائم ہے پتہ چل گیا, اس لیے مجھے ٹائم پیریڈ پتہ چل گیا. لیکن اس میں ایشو یہ ہے آپ کا جو ہیومن ریئیکشن ٹائم ہے, دیر از سچ اے تھنگ ایز ہیومن ریئیکشن ٹائم, ٹھیک ہے, اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اور ہیومن ریئیکشن ٹائم کیسے کہتے ہیں, ہیومن ریئیکشن ٹائم کہتے ہیں وہ ٹائم جس میں جو آپ یعنی اسٹاپ واچ کا بٹن آن کرنے میں جو ریئیکشن شو کرنے میں کہ جیسے ہی پہنچا آپ, جب آپ کا جو انگوٹھا تھا, آپ کی جو تھم تھی وہ جب جا رہی تھی بٹن کی طرف, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. اور اسی لیے مثلاً ہم جو اولمپکس میں 100 میٹر جو ریسز ہیں, یا اولمپکس میں تو خیر تمام ریسز, لیکن ایون آپ کے اسکول میں زیادہ تر یعنی بہت سے اسکولز میں, مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے اسکولوں میں, لیکن 100 میٹر ریسز وہ آپ اینالاگ جو اسٹاپ واچ ہے اس سے آپ میجر نہیں کریں گے, کہ آپ کا جو ہیومن ریئیکشن ٹائم ہے وہ 0.3 to 0.5 سیکنڈ تک ہو سکتا ہے, جو کہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اتنا فرق پڑ سکتا ہے آپ کے بٹن دباتے ہوئے اور اس کو ریلیز کرتے ہوئے. تو اسی لیے جو ایرر آف میجرمنٹ کی ویڈیو ہے اس میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ایک میتھڈ اپنا جو ایرر ہے, ایرر آف میجرمنٹ, رینڈم ایررز جو ہیں وہ کم کرنے کا یہ ہے. رینڈم ایرر کسے کہتے ہیں اگین وہ آپ اسی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا. وہ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یو ٹیک مینی ریڈنگس, یعنی آپ 10 ریڈنگز لے لیں یا 20 لے لیں, تو اس سے آپ کا جو ایرر ہے اس کے چانسز بہت زیادہ, یعنی ایک ریڈنگ کی نسبت اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اس ایکسپیریمنٹ میں ہم نے 20 ریڈنگز لی ہیں. تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے اسٹاپ واچ آن کی, بال ریلیز کیا, ساتھ ہی ہم نے اسٹاپ واچ آن کر دی, 1 2 3 4 اینڈ 20 تک جب گئے تو اسٹاپ واچ ہم نے آف کی. اور ہم نے پہلا جو ٹرائل تھا یا پہلا جو پارٹ جو تھا ایکسپیریمنٹ کا جس میں ہم نے 20 آسیلیشن کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ میجر کیا, وہ تھا کا جو ٹائم میجر کیا وہ تھا 28 سیکنڈز. دوبارہ سے ہم نے کیوں لی, دوبارہ سے پھر ہم نے ٹائم جو 20 آسیلیشنز کا ٹائم نوٹ کیا اگین. کیونکہ جب 2 مرتبہ لیں گے تو اور ایرر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے 0.6 میٹرز کی دو 20 آسیلیشنز کا ٹائم, پھر 20 آسیلیشن کا ٹائم, 0.70 20 20 اور یہ تمام ریڈنگز جب ہم نے لے لی پھر ہم نے یہ کیا کہ 0.5 کا کیا تھا 28 پہلے ٹرائی میں, 28 دوسری ٹرائی میں, T1 اور T2, ان دونوں کی ہم نے ایوریج نکالی. اب آپ ایوریج کس طرح نکالتے ہیں, آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی کہے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے 4 سویٹس کھائیں اور دوسرے نے 6 سویٹس کھائیں, ان کی ایوریج بتائیں, تو آپ کیا کرتے ہیں 4 + 6/2 ہوگا نا. اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایک نے 3 کھائیں اور دوسرے نے 4 اور لیٹس سپوز 5, اس کی کیا ایوریج ہوگی, تو 3 + 4 7 + 5 12, اور ٹوٹل اسٹوڈنٹس کتنے ہیں 3, تو اس کی ایوریج آئے گی آپ کے پاس 4. یہاں پر 2 ریڈنگس تھیں تو ان کی ایوریج کیا نکلے گی, ریڈنگ 1 + ریڈنگ 2, T1 + T2 اوور, یہ ٹی ایوریج لکھا ہوا ہے بائی دا وے, اوور 2. تو یہ ہم نے آلریڈی نکال لی ہے, آپ کے پاس آئے گا 28 ہی آئے گی, کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ یعنی ان دونوں کا جو ٹائم تھا وہ ایک ہی تھا. ان دونوں کی ایوریج 31.5 اور اسی طرح تمام ایوریجز ہم نے نکالی. اب آپ کو اگر کوئی کہے, اور آپ یو ہیو ٹو پے اٹینشن ناؤ, کہ
جو 20 oscillations ہے، ریممبر یہ جو ٹائم ہے یہ 20 oscillation کا ہے، ایک کا نہیں ہے. 20 oscillation کا جو ٹائم ہے وہ ہے، یہ شارٹ میں لکھ رہا ہوں، وہ ہے 28 سیکنڈس. تو ایک کا کتنا ہوگا؟ یہ بالکل بیسک میتھس ہے. آپ 28 کو 20 سے ڈیوائڈ کریں گے، اور یہ میں نے کر دیا آپ کے لیے آلریڈی. تو 28 کو 20 سے ڈیوائڈ کیا 1.4 آئے، 31.5 کو کیا 1.57، اور اس طرح تمام جو پیریڈس تھے وہ ہمارے نکل آئے. پھر ان تمام پیریڈس کو ہم نے اسکوائر کر دیا، یہ ہمارے پاس سارے اسکوائر آ گئے. اب آپ کو ڈیٹا سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح ویری کر رہا ہے جو پیریڈ ہے لینتھ کے ساتھ. ایک چیز تو بالکل آپ کو کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ یوں جو آپ لینتھ بڑھائیں گے نا تو آپ کو جو پیریڈ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. دیکھیں 0.5 کے لیے کیا ہے، اور 0.8 کے لیے 1.8 ہے، اور 1 میٹر کے لیے سب سے زیادہ 1.975 ہے. تو یہ تو آپ نے جو ریلیشن شپ تھی یہ آپ کو ڈیٹا سے نظر آ رہی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو پلاٹ کرنا ہے، میں آپ کو گراف پلاٹ کرنا نہیں بتاؤں گا، دوسری ویڈیو ہے اس کے لیے. یہاں پر جو آلریڈی آپ کے پاس نالج ہے بس اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ جو ہے اس کا جو وائی ایکسس ہے اس پہ آئے گا پیریڈ آئے گا، ٹھیک ہے، جو کہ یہ ہے، اور جو کہ سیکنڈز میں ہے بائی دا وے، آپ کو آلریڈی پتہ ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ کے پاس لینتھ ہے جو کہ میٹرز میں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ٹی اسکوائر جو ہے یہ سیکنڈز میں ہے، اور یہاں پر بھی لینتھ یعنی لینتھ آف دا پینڈولم وہ سیکنڈز میں ہے. آپ دیکھیں جب آپ اس کو، ظاہر میں آپ کے لیے ڈرا نہیں کروں گا، رائٹ، ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر آپ ڈرا کریں یعنی پلاٹ کریں اس گراف کو تو آپ کے پاس یہ اس قسم کی شیپ آئے گی. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ کے پاس یہ چیز آئے گی. پیریڈ کا اور لینتھ کا گراف یوں بنے گا. جو پیریڈ اسکوائر ہے اور لینتھ کا وہ آپ کے پاس اسٹریٹ لائن بنے گی، جو کہ رف سی میں نے بنا دی ہے، اس کو اوپر بے شک لے جائیں. یہاں پر جو اسٹریٹ لائن ہے میں نے آپ کو آلریڈی، یعنی آپ کو اس کا تو آلریڈی پتا ہوگا، اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ پروپورشنلٹی کی ریلیشن شپ دکھا رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اور یہ جو ہے یہ انکریز تو کر رہا ہے، لیکن اب آپ کو اگر میری گراف والی ویڈیو آپ نے غور سے دیکھی ہے تو آپ تھوڑی دیر سوچیں اس پہ، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، اس کو پاز کریں، سوچیں. یہ انکریز تو کر رہا ہے، آپ کو بالکل آبویس ہے کہ جو لینتھ ہے وہ آپ بڑھا رہے ہیں، انکریز کر رہے ہیں، پیریڈ بھی انکریز کر رہے ہیں، لیکن کس حساب سے انکریز کر رہا ہے سوچیں. یہ اٹ از انکریزنگ ایٹ اے ڈیکریزنگ ریٹ. یعنی پہلے جو آپ نے لینتھ بڑھائی تو پیریڈ بڑھا، کافی زیادہ بڑھ گیا، پھر آپ نے بڑھائی تو اور انکریز ہوا، پھر آپ نے بڑھائی تو ذرا کم انکریز ہوا، پھر آپ نے اور انکریز کی لینتھ تو اور بھی کم انکریز ہوا. دیٹ از دا ریلیشن شپ. ٹی اسکوائر کے ساتھ بالکل اسٹریٹ لائن ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ آ رہا ہے. اب آپ کہیں گے اگین کیسے اس گراف سے، ٹھیک ہے ہمیں اس کا بھی پتہ چل گیا کہ سائنٹیفک ڈیٹا آپ نے کیسے ریڈ کرنا ہے اور ریلیشن شپس کیسی معلوم کرنی ہے، لیکن ہمیں گراف بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو امنگ ادر تھنگس اور بہت سے فائدوں کے ساتھ ڈیٹا سمجھنا، اور آپ کا یعنی ہر چیز سے آپ کا مائنڈ تو شارپ ہوتا ہی ہے، پریکٹیکل بھی، یعنی بالکل صرف ایکسرسائز نہیں ہے، مینٹل ایکسرسائز جسٹ فار اٹس اون سیک. اس میں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کو اور بڑھاتے جائیں تو آپ کے پاس جو ان نون ویلیوز ہیں اس کے لیے آپ کو پھر ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک مٹیریل سے پینڈولم بنایا، اس کا آپ نے پورا ٹیبل بنایا، آپ کے پاس ظاہر ادھر صرف 6 آبزرویشنز ہیں. اس کو آپ بڑھا دیں، لیٹ سپوز آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس لینتھ 1 میٹر سے زیادہ ہے، اس کا پیریڈ کیا ہوگا، 1.1 ہو، 1.2، 1.3، 1.4، 1.15، 1.25، 1.45، انلمیٹیڈ. اگر اسکیل آپ ٹھیک طرح کر دیں اس کو، جو یعنی یہاں پر یونٹس جو ہیں وہ اس حساب سے آپ لکھتے ہیں، تو آپ اس گراف کو بڑھاتے جائیں. آپ یہ جو سلوپ ہے یہ بڑھاتے جائیں، اس کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا ان نون ویلیوز کا. یہ گراف کا فائدہ ہے. ان اینی کیس اتنا آپ کے لیے بہت ہے. ایک چیز جو رہ گئی وہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لینتھ جو پیریڈ ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اٹس ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دا میس آف دا باب جو سمپل پینڈولم میں یوز ہوتا ہے. یہ میس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کراس لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صرف یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا مطلب کیا ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے لینتھ جب آپ انکریز کرتے ہیں پینڈولم کی تو جو ٹائم پیریڈ ہے، جو پیریڈ ہے وہ انکریز ہوگا. سپوز 5 میٹر کا یوں جا رہا تھا، 1 میٹر کا کریں گے تو وہ آہستہ جائے گا، ٹھیک ہے، زیادہ ٹائم لے گا. لیکن ویٹ سے، میس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ادھر آپ کوئی بھی میٹل لگا دیں، ادھر آپ اور اس کو ہیوی کر دیں، جو اس کا سوئنگ ہے وہ اتنی ہی دیر میں واپس آئے گا جتنا وہ اس سے ہلکے والے میٹل میں آ رہا تھا. رائٹ، یہ آپ کی ٹائم میجرمنٹ ہے. باقی آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ جو یعنی آئی اسوم کہ آپ بالکل ایگزام آپ کے سر پہ ہے تو آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا نا کہ یعنی ایک ایئر میں کتنے ڈیز ہوتے ہیں، ایک ڈیز میں کتنے آورز ہوتے ہیں، ایک آورز میں کتنے منٹس ہوتے ہیں، ایک منٹس میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں کتنے ملی سیکنڈ ہوتے ہیں، سو فورتھ. اگر آپ کو نہیں پتہ ٹیکسٹ بک سے وہ لازمی دیکھ لیں. اصل چیز سمجھنے والی اس میں یہ ہے، اور یہ گرافس ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا.